جب تک کہتے ہیں مسجد سے باہر نکلے تنہا تھے مسلم، شہر میں پہرا لگا ہوا تھا، ہر طرف جو ہے وہ ابن زیاد نے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے۔ ایک گھر کے سامنے دیکھا کہ ایک بوڑھی سی عورت ہے جو بار بار باہر نکل کے دیکھتی ہے۔ تاریخ اس خاتون کا نام کون بتاتی ہے؟ دیکھا حضرت مسلم کو کہ کہا کہ کون ہو؟ حضرت مسلم نے پانی طلب کیا، پانی دیا، پانی پی لیا، تو کہا کہ جائیے۔ ایک دفعہ بولا، دو دفعہ بولا، کہا مناسب نہیں ہے آپ کا یہاں کھڑا ہونا، کوفہ کے حالات۔ حضرت مسلم نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرا گھر نہیں ہے۔ کہا کون ہو؟ کہا میں مسلم۔ مسلم کا سننا تھا، اہل بیت کی چاہنے والی تھی۔ کہا کہ اندر آ جائے، اندر جگہ دی، عبادت کی جگہ دی حضرت مسلم کو۔ خاتون کا بیٹا بلال نام سے مقاتل یاد کرتے ہیں، آیا گھر، اس نے دیکھا کہ ماں ایک کمرے میں آ جا رہی ہے، پہچان گیا۔ ماں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا دیکھو کسی کو بتانا نہیں۔ ہاں اس نے دنیا کی لالچ، اس نے جو ہے وہ اپنے زیادہ حکومت کے لوگوں کو بتایا۔ کہتے ہیں کہ گھر کو گھیر لیا اور گھر پر حملہ اور پتھروں سے، تیروں میں آگ لگا کر جو حضرت مسلم بہرحال نکلے۔ حضرت مسلم نے خاتون کے لیے دعا کی اور اس کے بعد بہرحال بنی ہاشم کے جوان تھے، خون تھے، دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ بہت مشکل ہوئی انہیں لڑتے، لیکن یہ حضرت مسلم کو ہرا نہیں پاتے۔ انہوں نے بھارت دھوکے سے امان نامے کے چکر میں حضرت مسلم کو، حضرت مسلم زخمی ہے، حضرت مسلم کو لے کے جا رہے ہیں، حضرت مسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمے۔ شخص کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کہا کہ ایسا کام کیوں کیا جس کے لیے یہ طلب؟ حضرت مسلم کہتے ہیں میں اپنے لیے نہیں رو رہا، ہمیں موت سے کیا؟ کہا میں حسین اور ان کی اولاد کے لیے، کہ جو ان لوگوں کے کہنوں پر کوفہ کی طرف، حضرت نے محترم حضرت مسلم کو بلایا، حضرت مسلم کی وصیت کی، حضرت مسلم نے وصیت کی اپنی، میرا قرض ہے، اور حضرت مسلم نے اپنی وصیت میں ایک بات کہی کہ امام حسین تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اہل کوفہ وفا نہ ڈالے، یہ وفا نہیں کریں گے۔ ہاں حضرت مسلم کو لے گا دار العمارہ، کہتے ہیں حضرت مسلم کو پانی دیا، جیسی پانی آیا تو خون کے قطرے ظرف میں گرے، دوسری دفعہ پھر انہوں نے پانی دیا، پھر خون کے قطرے گرے، تیسری دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت مسلم کے دانت مبارک جو ہے وہ گرے۔ حضرت مسلم کا اگر خدا نے میری قسمت میں پانی رکھا تو یہ پانی مجھے، لیکن حضرت مسلم فطری طور پہ جانتے تھے کہ جس کا ارباب پیاسا شہید ہوگا اس کا نمائندہ کیسے پانی پی جائے۔ ہاں عزاداران محترم، حضرت مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا، بدن کو رسیوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ جملہ سن، حضرت مسلم کے بدن کی اہانت نہیں ہو رہی، بلکہ حضرت مسلم کوفہ کی گلیوں کو آبادہ کر رہے ہیں، کوفہ کی گلیوں کو تیار کر رہے ہیں۔ علی کی بیٹیاں آنے والی ہیں، پہلا سر ہے بنی ہاشم کا جو شام کی طرف ہے، پہلا بدن ہے بنی ہاشم جو نیزے پہ چڑھایا گیا، کوفہ کے دروازے پر لٹکایا گیا۔ ہاں خبر پہنچی امام حسین،
کچھ لوگ آئے, دیکھا امام تھے, امام نے اجازت امامت سے امام جان چکے تھے, لیکن امام نے اظہار نہیں کیا. 2 لوگ آئے, خیموں میں لگا ہوا ہے, آئے, کہا ہم نے آپ سے اکیلے بات کرنی ہے. امام نے بولا یہاں سب محرم ہیں, یہاں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. کہا کہ ایسے ایسے ہو گیا ہے, ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا ہے. حضرت مسلم کو ہم نے خود دیکھا ہے, ان کے بدن کو جو ہے وہ کوفہ میں کس طرح. بس امام حسین نے یہ جملہ سنا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسلم کی جو زوجہ ہے وہ امام علی کی بیٹی ہے. حضرت مسلم کی ایک بیٹی ہے جو حضرت سکینہ کے برابر ہے, کہتے ہیں. امام حسین نے اس بچی کو بلایا, اپنے زانوں پہ بٹھایا, اس سے پیار کیا, کہ سر پہ ہاتھ پھیرا, اسے نوازش کی. خوب جانتی ہے ماموں بہت پیار کرتے ہیں, لیکن آج کچھ زیادہ پیار کر رہے ہیں. اہل بیت کی بچی ہے. کہا ماموں خیر ہے, کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے. ہاں زیادہ یہ ماجرا ایک اور بچی دیکھ رہی ہے, ایک اور بچی, کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے, پیار کیا جاتا ہے, نوازش کی جاتی ہے. لا یوم کا عبداللہ, اگر مولا جب آپ کی یہ بچی یتیم ہوگی, کوئی سر پہ ہاتھ نہیں پھیرے گا, کوئی نوازش نہیں کرے گا, بلکہ تماچے لگیں گے, قاضی آنے لگیں گے, ارے دور چھینے جائیں گے. ارے یہی تو وجہ تھی. ارے وہ بچی شام کے زندان میں بابا بابا جب کر رہی تھی, یزید نے جب سر امام حسین بھیجا, بچی نے سر کو اٹھایا, لبوں کو لبوں سے لگایا, یہی کہا بابا, ارے آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگی. بابا آپ کے جانے کے بعد قانون شہر کا بدل گیا, انہوں نے تماچے مارے. بابا یہ اگر ہم سے کہتے تو ہم خود کو شمار دیتے. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل, ہمیں ان کے ناصروں, ان کے مددگاروں میں شمار کریں. پروردگار عطاکار ہیں, پروردگار تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں آج کی رات کربلا محلہ میں توفیق عطا فرمائی. ہمیں آج کی رات بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار کل روز عرفہ ہے, کل جو ہے وہ بہترین دن ہے جو تیرے بندے کے درمیان کا دن. پروردگار کل کے دن ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما, ہمیں دعائے عرفہ اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنی معرفت عطا فرما. پروردگار جو شان و شوکت عرفات کے میدان میں ہوتی ہے, ہمیں بھی ان شان و شوکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار حضرت مسلم پہلے کربلا کے شہید ہیں, اس راستے کے حضرت مسلم کے صدقے میں پروردگار جو حاضرین بیٹھے ہیں ان کی جائز خواہشات کو بہت سارے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. پروردگار تجھے حضرت مسلم کے جو بچوں کا واسطہ, ان بچوں کو جس طرح وہ عالم غربت میں یتیم ہوتے ہیں, پروردگار ان کا واسطہ, جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد صالح بننے کے, جن کی اولاد بیمار ہیں, معذور ہیں. بہت سارے لوگوں نے دعا کی ہے, کسی بچے کے دل کا آپریشن ہے, کسی کو جو ہے وہ اور مشکلات ہیں. پروردگار ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. منظور نظر جتنے بھی لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے, میری سچی
کینسر کی مریض ہیں، یقیناً آپ کے بھی لوگ اطراف دوست احباب جو بھی مریض ہیں پروردگار حضرت مسلم کی اس غربت کا واسطہ پروردگار انہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے غیب سے قرضوں کو عطا فرما، پروردگار ہمیں اپنے واجبات کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کی تلاوت اور اس پر تدبر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، علماء اکرام، مراجع اکرام، آیت اللہ محمد سستانی اور جتنے بھی بحر النجف کے مراجع، آیت اللہ خامنائی جتنے بھی ہیں پروردگار انہیں طول عمر اور سلامتی عطا فرما، جو بھی دین کی خدمت جہاں بھی کر رہا ہے پوری دنیا میں پروردگار اس کے اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاء